آج خوش ہیں بہت اشرف الانبیاء، آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد، قوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم غفور۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ محفل میلاد شہزادی کونین خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا انجمن نوجوانان پاکستان کی طرف سے مسلسل خدمت ولا اور عزا، کبھی مولا کے گھر میں کبھی اپنے گھر میں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولا کے گھر میں بھی مولا کی بات ہے اور اپنے گھر میں بھی مولا کی بات ہے۔ اسے کہتے ہیں ایمان، منافقت نہیں ہے کہ مولا کے گھر تو مولا کی بات کریں اور اپنے گھر کسی اور کی بات کریں۔ تو گھر میں ہو تو گھر والوں کی بات تو ہوتی ہے۔ مجھے پورا اندازہ ہے کہ 7:30 سے سنتے سنتے اب یہ وقت آ گیا، مگر آپ کی سماعت پہ اتنا یقین ہے کہ نظر و نیاز سے پہلے میری گفتگو آپ کو اتنی مٹھاس پہنچا دے کہ ذائقہ بعد میں آئے، مزہ پہلے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ یا علی، ایک کی آواز میں تو کمال تھا، باقی سب مل کر بھی اس کے ایک کے برابر آواز نہ نکال پائے۔ چلیے میں آپ سے کہتا ہوں، جب نام علی لیتے ہیں تو آواز بھی تو علی ہو جائے۔ یا علی، اللہ اکبر۔ بڑا سلامت رکھے۔ شہزادی کونین سے محبت کا اظہار ہے، اور واقعاً قبلہ کے صدارتی خطاب سے متصل ہوتے ہوئے سرنامہ کلام میں 2 آیتوں کا پیغام، سورہ مبارکہ شورا کی 2 آیتیں، آیات کے نشانات 49 اور 50۔ پروردگار نے ان 2 آیتوں میں اپنی خلقت کے حوالے سے اختیار بتایا۔ پہلا جملہ للہ ملک السماوات والارض، اللہ کے لیے ہے زمین اور آسمان کی پوری ملکیت۔ بہت غور کیجئے گا، زمین و آسمان اللہ نے بنائے، اللہ ان کا مالک ہے۔ بنائے تو اللہ نے ہیں، مگر بنائے کس سے ہیں؟ میٹیریل کیا تھا؟ زمین کیسے بنی؟ آسمان کیسے بنا؟ تو پہلا مسئلہ، زمین و آسمان بنانے والا پروردگار یہ فرما رہا ہے
کہ میں فاتر ہوں زمین و آسمان کا، اور فاتر ہونے کی حیثیت میں میں نے اس اپنی کنیز خاص کو فاطمہ بنا دیا ہے. تو سمجھے محفل فاطمہ خالی زمین پہ نہیں ہے، زمین سے لے کر عرش تک بات پہنچی ہوئی ہے. خدا جس کے نور کو اپنے قریب رکھے اسے فاطمہ کہتے ہیں، تم دور کرو تمہیں شیطان کہتے ہیں. قسم بخدا نور سیدہ خدا کے نزدیک کتنا معتبر. اللہ اکبر. روایت امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ارشاد فرماتے ہیں مولا، جب پوچھا گیا کہ مولا آپ کی جد ماجدہ کو زہرا کیوں کہتے، تو فرمایا مولا نے اس لیے زہرا کہتے کہ جب فاطمہ کا نور چمکا تو زمین و آسمان روشن ہو گئے. آج روشنی دیکھ کے بات کر رہا ہوں، زمین و آسمان روشن ہو گئے. یہاں شامیانہ آسمان ہے، یہ زمین ہے، یہاں بھی روشنی ہے، وہاں بھی روشنی ہے. وہاں روشنی برق کی ہے، یہاں ولایت کی ہے. دل بھی روشن، آنکھیں بھی روشن کہ محفل سیدہ منعقد ہو رہی ہے. اللہ اکبر. خدا کرے محفل منعقد ہو اور خدا کا گھر ہو، فاطمہ کا لخت جگر ہو، پھر سیدہ پہ لاکھوں درود کی محفل ہو. عزیزان گرامی قدر، ابھی قبلہ نے بیان کیا کہ اپنی حاجات کی برابری کے لیے نام فاطمہ کافی ہے. درود فاطمہ پڑھتے رہیے. ایک درود آل محمد ہے، ایک درود فاطمہ ہے. آل محمد کا درود مخصوص، فاطمہ زہرا کا درود وسیع ہے. اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا، شروع فاطمہ سے ہے. اے خدا درود بھیج فاطمہ پر، ان کے والد پر، ان کے شوہر پر، ان کے بچوں پر، اور جو تم نے راز رکھا اس شخصیت میں اس پر. وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا بِعَدَدِ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ. اتنا درود بھیج جس کو گننے کے لیے انگلیاں نہیں چاہیے، نہ تسبیح کے دانے چاہیے، بس تیرا علم شمار کر سکتا ہو، اتنا درود بھیج دے. تو 530 مرتبہ یہ جملہ پڑھیے، پھر جو چاہیں خدا سے مانگ لیجئے. امام فرماتے کہ اللہ نے زہرا کو زہرا اس لیے فرمایا کہ جب آپ کا نور چمکا زمین و آسمان منور ہو گئے. زمین و آسمان منور ہوئے، فرشتوں کی آنکھیں چندیا گئیں. فرشتے اللہ کی بارگاہ میں تعظیم کے سجدے میں گر گئے. سجدہ کر کے پوچھتے پروردگار یہ نور کیسا ہے؟ تب پروردگار نے سمجھا یہ نور میرے نور عظمت سے ہے. لگتا ہے مائک بھی تھک گیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. چلیے مائک تھک جائے مگر آپ ساتھ دیں گے تو بات مکمل کر لوں گا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. جو سیدہ پہ درود پڑھتا ہے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. جو سیدہ پہ درود پڑھتا ہے وہ رسول خدا کے ساتھ جنت میں رہے گا. یہ اللہ کے حبیب کا فرمان، سچے پیغمبر کا اعلان ہے. ہر محفل ہے، سیدہ کی محفل ام المحافل ہے، محفلوں کی ماں ہے.
اگر فاطمہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اس اعتبار سے روایت کو مکمل کرتے ہوئے کہ جیسے ہی پروردگار نے نور سیدہ کو خلق فرمایا، فرشتے سجدے میں گر گئے، روشنی اتنی ہوئی تو مالک سے پوچھا، مالک یہ روشنی کیسی ہے؟ کہ یہ میرے نور عظمت کا ایک نور میں نے خلق فرمایا ہے، اس کو میں رکھوں گا اپنے آسمانوں میں، اس کو نکالوں گا محمد کے صلب سے، اور اس کے صلب سے 11 امام نکالوں گا۔ تو چلا وہاں سے پہنچا یہاں تک ہے، زمینوں پر فاطمہ کہتے ہیں، آسمانوں پر منصورہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی قدر، آیت کا پہلا حصہ للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی ساری ملکیت اللہ کے لیے ہے۔ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے، جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے۔ اس کے پیدا کرنے کے مظاہر پر غور کیجئے، یہب پھر عطا کرتا ہے، لمن یشاء اناسا، جس سے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، وَيَحَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جس سے چاہتا ہے اسے بیٹے عطا کر دیتا، او يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور جس سے چاہتا ہے دونوں ہی دے دیتا ہے، بیٹے بھی اور بیٹی بھی، اور جس کے لیے چاہتا ہے يَجْعَلْ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا، اسے بانجھ چھوڑ دیتا ہے۔ تو یاد رکھیں، خدا بیٹا دے یا بیٹی دے یا دونوں دے یا کچھ بھی نہ دے، دینے والا کون؟ خدا۔ پیغمبر کو بیٹے دیے، ایک کا نام قاسم، ایک کا نام طاہر، ایک کا نام ابراہیم، 3 بیٹے۔ مسلمانوں کے نزدیک 4 بیٹیاں، مومنوں کے نزدیک 1 بیٹی۔ تم 4 کہو کہ 4 لاکھ کہو، بیٹی ہونا اور ہے، فاطمہ ہونا اور ہے۔ تم یہ تو بتاؤ فاطمہ کتنی دی ہیں؟ تو فاطمہ ایک ہیں، زینب اور ام کلثوم اور رقیہ اور رسول کے گھر میں جو بچی پلے وہ آپ کی بیٹی، جو بچہ پلے وہ آپ کا بیٹا۔ تو جیسے زید بیٹا ایسے اور بیٹیاں، امت کی ساری عورتیں سوائے امہات المومنین کے سب محمد کی بیٹیاں۔ تو بیٹیاں جتنی چاہو بنا لو، فاطمہ نہ کل بن سکی تھی نہ آج بن سکی۔ ساری دولت فاطمہ کی ہے، خدا حاکم تو ہے لیکن حکومت فاطمہ کی ہے، اور فدق کو لوٹنے والوں سے پیغمبر نے فرمایا جہنم میں چلے جاؤ، یہ جنت فاطمہ کی ہے۔ کیا تم نے جہنم کا نام لے لیا؟ اللہ اکبر۔ جنت کا نام لیا، جہنم کا نام لیا۔ تو جملہ آپ کی خدمت میں اللہ کے رسول نے 4 جملے ارشاد فرمائے اپنی بیٹی کے لیے، سیدہ 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 سیدہ۔ سیدہ سردار، کس کی سردار؟ عالمین کی عورتوں کی سردار۔ کس کی سردار؟ عالمین کی عورتوں کی سردار۔ کس کی سردار؟ اس امت کی عورتوں کی سردار۔ 2۔ تیسرا جملہ، کس کی سردار؟ تمام مومنہ عورتوں کی سردار۔ 3۔ چوتھا جملہ، جنت کی عورتوں کی سردار۔ اب اگر کسی نساء کو نساء ہونے کے باوجود فاطمہ سے بغض ہو جائے، نساء یاد رکھیے گا، نساء ہونے کے باوجود اگر فاطمہ سے بغض ہو جائے تو یاد رکھے نہ عالمین میں جگہ ہے، نہ امت میں جگہ ہے، نہ اہل ایمان میں جگہ ہے، نہ جنت میں جگہ ہے، کہیں کوئی جگہ نہیں سوائے جہنم۔ اور کوئی مقام بچتا ہی نہیں قبلہ۔ اللہ اکبر۔ کہاں جائے لفظ نساء کے ساتھ؟ ہر جگہ سرداری فاطمہ کی ہے۔ تو بات کو مکمل کرتے ہوئے
کہ پروردگار چاہتا تو بیٹیاں اور بھی دے سکتا تھا، مگر اللہ نے ایک ہی بیٹی عطا کی۔ دلیل چاہیے؟ کوثر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا۔ کوثر کثرت مال، جس کو مال سے محبت ہو وہ کوثر مال سمجھے، جس کو میدان جنگ کے مال غنیمت سے محبت ہو کثرت فتوحات سمجھے، اور جسے سمجھ میں اگر نہ آئے تو آخری آیت سورہ کوثر پڑھ کر پھر کوثر کے معنی کو سمجھے۔ اگر مال مراد ہوتا تو خدا کہتا کہ تمہارا دشمن غریب رہے گا، اگر مراد فتوحات جنگ ہو تو آخری آیت کیا آنی چاہیے تھی کہ آپ کا دشمن میدان میں ناکام و نامراد رہے گا، لیکن نہ آیت نے غربت بتائی دشمن محمد کے لیے، نہ آیت نے یہ بتایا کہ میدان میں ناکام رہے گا دشمن محمد کے لیے، بتایا تو ابتر بتایا کہ ابتر سمجھ لو، کوثر سمجھ میں خود ہی آ جائے گا۔ کچھ کو سیدھا سمجھ میں نہیں آتا نا، اس لیے ابتر سے کوثر تک پہنچ جائیں۔ صلوات پڑھے محمد والے ابتر کسے کہتے ہیں؟ ابتر غریب کو نہیں کہتے، ابتر میدان جنگ میں بھاگنے والوں کو نہیں کہتے، ابتر کہتے ہیں جس کی نسل ختم ہو جائے۔ تو اگر نسل کے لیے ابتر آتا ہو انقطاع کے عنوان میں تو پھر کوثر آئے گا کثرت کے عنوان میں۔ اور پورے قرآن کو چھان کر دیکھ لیجئے، کثیر ملے گا، اکثر ملے گا، کوثر نہیں ملے گا۔ خدا نے لفظ کوثر دوبارہ استعمال نہ کیا تو تم فاطمہ کہاں سے لے آؤ گے؟ کوثر بھی لفظ ایک ہے تو مصداق کوثر بھی ایک ہے۔ ان شانئک ھو الابتر، حبیب آپ کا دشمن جو وہ ابتر رہے گا۔ اس آیت کو ابھی تفسیر کے لیے امام زمانہ کا انتظار ہے، نسلیں تو بہت ہیں نا۔ نسلیں منقطع کب ہوں گی؟ دشمن زہرا کی، جب زہرا کا بیٹا آ جائے گا۔ ہو سکتا ہے ابھی کوئی آنے والا باقی ہو ادھر سے بھی، اس لیے انتظار ہے۔ جیسے آپ کو نیاز کا انتظار ہے، مجھے آپ کی دعاؤں کا انتظار ہے۔ آئیے رب کی بارگاہ میں دست بدعا ہو جائیے، کوثر کا واسطہ، اور یاد رکھیں جب کوثر کا شکریہ ادا کیا جائے تو محفل کوثر میں شکریہ قبلہ ادا کر رہے تھے آپ کا۔ خدا نے اپنے حبیب سے کہا شکریہ ادا کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک نماز، ایک انفاق۔ نماز پڑھیے، اور اگر نماز کا وقت نہ ہو تو درود پڑھیے۔ اس کے ساتھ ساتھ قربانی، ونحر، قربانی دیجئے، یعنی انفاق کیجئے۔ تو انفاق آپ نے وقت کا کیا، زبان سے آپ نے درود پڑھا، محفل مکمل ہو گئی۔ خدا آپ کی آمد کو قبول کرے، خدا آپ کی آمد کو امام زمان سے متصل کرے، خدا امام کو ہم سے راضی خوشنود کرے۔ پروردگار انجمن کے تمام تر کارکنان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ جتنے افراد بھی دامے درہمے سخنے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں انجمن کے ساتھ، ان تمام کو مولا کی انجمن میں شامل فرمائے۔ یہ پاکستان کے نوجوان ہیں، خدا ہم سب کو مولا کے جوانوں میں شامل فرمائے۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کی۔ شہزادی کونین کے نام کا واسطہ پروردگار یہاں بیٹھے ہوئے ہر مومن کی مراد پوری فرمائے۔ پروردگار محفل میں جب آتے ہیں تو مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں۔ پروردگار اگر کسی کا ایک چاہنے والا ہو تو ایک مٹھائی ملتی ہے۔ مبارکباد پیش کی، خالی والد کے پاس گئے تھے تو مٹھائی ایک ملے گی، اور اگر دو چار لوگ ساتھ میں مل کے بیٹھے ہوں، ہم سب کے سب اس خوشی کے متولی، تو پروردگار مجھے 13 مٹھائیاں چاہیے کہ 13 معصومین ہیں میلاد فاطمہ زہرا کے متولی۔ پروردگار خدمت گزار ہم سب کے سب بیٹھے ہوئے دعا مانگ رہے ہیں،
ختمیہ مرتبت سے لے کر امام زمانہ علیہ السلام تک ہمیں سارے معصومین کی بارگاہ سے خیرات نصیب فرمائے۔ اور جب 14 سے ملے تو پھر کیا کہنا، پروردگار واسطہ آل محمد کا مجھے تو چاہیے 15ویں سے بھی، مولا عباس بھی تو آئے ہوں گے اور کٹے ہوئے بازوؤں کے ساتھ آئے ہوں گے، بھلا حسین کی ماں کی محفل ہو اور عباس نہ آئے، کیسے ممکن ہے؟ پروردگار مولا عباس کے کٹے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ تمام تر محبان فاطمہ زہرا کی حاجات کو پورا فرمائے۔ پروردگار 4 سال کی سکینہ کا واسطہ، پروردگار 6 مہینے کے علی اصغر کا واسطہ، پروردگار واسطہ تمام شہداء کربلا کا واسطہ، پروردگار واسطہ اماں فضہ کا واسطہ، واسطہ جناب ثانی زہرا کا واسطہ، پروردگار واسطہ ام کلثوم کا واسطہ، تمام تر مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما۔ میرے مالک اتنا عطا فرما کہ جس کا تو اہل ہے، اتنا مت عطا فرما جس کے ہم اہل ہیں۔ میرے مالک اس محفل کی برکت سے ہمارے گناہ بخش دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، ہمارے مرحومین کو بخش دے، تمام تر اہل ایمان دنیا بھر میں جہاں کہیں آباد ہیں ان کی مشکلات کا خاتمہ فرما، اور امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اٹھنے سے پہلے اپنے لیے تو آپ نے مانگ بھی لیا اور کھا کے بھی جائیے گا، لیکن جو اہل قبور ہیں، جو انتظار میں ہیں، ان کی بریانی کا انتظام کیجئے، ایک فاتحہ پڑھ کر اور میٹھا بھیجئے درود پڑھ کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ صلوات پڑھیں۔